سورة الناس مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورۃ الناس مکیہ. اس سورت کا نام سورہ ناس ہے. یہ سورت مکی ہے. اس میں 1 رکوع اور 6 آیتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل اعوذ برب الناس. آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ، الہ الناس لوگوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں. من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس خواہ جن میں ہو یا انسان میں. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ساتھ ساتھ نازل ہوئی. اور اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید ابن عاصم یہودی اور ان کی بیٹیوں نے سحر کر دیا تھا، جس کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے. آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اس پر یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی جن کا مجموعہ 11 آیات ہے. اور بذریعہ وہی آپ کو سحر کی جگہ بتلا دی گئی. چنانچہ وہاں سے مختلف چیزیں نکلی جن میں سحر کیا گیا تھا. اور ان میں ایک تات کا ٹکڑا بھی تھا جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی. آپ ہر گرہ پر 1 آیت پڑھ کر 1 گرہ کھولتے رہے یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئی. اس صورت میں انسان و شیطان دونوں دشمنوں کا ذکر ہے. لہٰذا شیطان کے شر سے بچنے کا علاج اللہ کا ذکر اور اللہ کی پناہ مانگنا اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. اور انسانی دشمن کا اول تو حسن خلق، مدارات اور ترک انتقام و صبر کے ذریعے مغلوب کیا جائے. اور اگر ان تدبیروں سے باز نہ ہو تو ان کے ساتھ جہاد و قتال کا حکم ہے. دشمن کی نگاہ سے کیسے بچا جائے؟ کتب تفاسیر میں لکھا ہے کہ اگر جانی دشمن اور شریر نفس سے خطرہ لاحق ہو تو ان آیتوں کو پڑھ لیا جائے. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. 15 پارہ رکوع نمبر 19. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. 14 پارہ رکوع نمبر 20. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً. 25 پارہ رکوع نمبر 19. اس صورت میں چند نکتے بھی ہیں کہ رب الناس کے بعد ملک الناس اور اس کے بعد الہ الناس کیوں بڑھایا گیا ہے. رب کے معنی مربی اور مالک کے ہیں. اور مربی کا اطلاق باپ پر بھی ہوتا ہے اور سرپرست پر بھی. مگر مربی بئی معنی نہ ملک ہوتا ہے نہ معبود. اس لیے ملک الناس بڑھایا گیا ہے کہ وہ مالک ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی ہیں. اور چونکہ ہر بادشاہ معبود نہیں ہوتا اس لیے الہ الناس بڑھایا گیا ہے کہ وہ معبود بھی ہیں. لہٰذا خلاصہ یہ ہوا کہ وہ نہ صرف مربی ہے اور نہ صرف مربی بادشاہ بلکہ وہ معبود بھی ہیں. لفظ الناس 5 مرتبہ کیوں استعمال ہوا؟ ضمیر کیوں نہیں لائی گئی؟ علماء نے کہا ہے کہ ہر جگہ الناس مصداق جدا جدا ہے. اگر ضمیر استعمال کی جاتی تو ایک ہی مفہوم مراد ہوتا. پہلے الناس سے مراد بچے ہیں جو محتاج پرورش ہوتے ہیں، لہٰذا رب اس پر دلالت کر رہا ہے. دوسری جگہ الناس سے مراد جوان ہیں جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں، لفظ ملک اس پر دلالت کر رہا ہے. تیسری جگہ الناس سے مراد بوڑھے ہیں جو اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں،
لفظ الہ اس پر دلالت کر رہا ہے جس میں عبادت کا مفہوم ہے۔ چوتھی جگہ الناس سے مراد اہل صلاح و تقوی ہے کیونکہ شیطان انہی کا دشمن ہوتا ہے۔ پانچویں جگہ الناس سے مراد مفسدین ہیں کیونکہ یہ وہی خناس ہے جن سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔